السلام علیکم، پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد حنیف خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے بعد اب دا نیوز کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ایک پرسیپشن رپورٹ یعنی پلس پرسیپشن کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو اس حکومت پر بھی اعتماد کم سے کم نظر آ رہی ہے۔ اس کے کیا انڈیکیٹرز ہیں اس پر بھی بات کریں گے جناب شرازی صاحب۔ لیکن اگر ذرا وضاحت کرتے جائیں، کل جو ہم نے ڈسکشن کی ساری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے متعلق، اس کے دو سورسز تھے سر، ایک برٹلسمن سٹفٹوم ٹرانسفارمیشن اور ورلڈ جسٹس پروجیکٹ، اور ان کے ڈیٹا سیٹس میں جو حکومت وقت کے بھی چاہنے والے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ میجر کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی صرف کوئی 5-6 ماہ کے لگ بھگ جو نگران حکومت تھی اور اس سے پہلے مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی وہ بھی پیریڈ شامل ہوا تھا، تو اس کو اس انڈیکیٹر سے دیکھنا چاہیے۔ جو اکثریت تھی وہ پی ٹی آئی کا ٹائم نہیں تھا، لیکن اگر ایسا ہی ہے اور ڈیٹا سیٹس یہی بتاتے ہیں تو شاید حکومت وقت کو اتنا جلدی آگے بڑھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ کرپشن کے جو بادشاہ ہیں اگر ان سے کم آپ ہمیں دکھا رہے ہیں تو پھر رپورٹ بھی خراب ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سربراہ بھی بائسڈ ہیں اور یہ سب کا سب غلط ہے۔ میرا خیال میں کسی بھی ایشو کے اوپر جو ایک پراپر کنسلٹیشن ہونی چاہیے، اس کنسلٹیشن کے بعد بڑے تحمل سے ایک ریاکشن آنا چاہیے، اس کا فقدان آپ کو ڈے فرسٹ سے نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے ہم نے کل بھی یہی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ ہے اس کے اوپر کتنا جلدی ایک ریاکشن شو کیا اور بعد میں چیزیں ہو بھی نہیں پائیں، تو تحمل سے چلنا چاہیے۔ بالکل آپ نے جو اس کو ڈیوائڈ کیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو، بالکل حقیقت میں ہے بھی ایسے کہ اس میں کچھ نون لیگ کا دور بھی شامل ہے، پھر کیئر ٹیکر کا بھی ہے، پھر آپ پی ٹی آئی کا، بٹ آپ اس رپورٹ کو ایک طرح سے اون بھی کر رہے ہیں، پھر اس ادارے کو جس کے بارے میں ڈسون بھی کر رہے ہیں، پھر اس ادارے کو آپ بلیم کر رہے ہیں جس کے بارے میں باہر ایک انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہے کہ لوگ ان کو مانتے ہیں کہ ان کی جو بھی رپورٹس ہیں باہر بڑی مستند ہو، تو تھوڑا سا ریئیکشن کو کنٹرول کریں اور ٹائم لے کے تو بات کریں۔ اب تھوڑی سی پلس کی بات کر لیتے ہیں، اگرچہ کریڈیبلٹی کے حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے معذرت کے ساتھ کہ وہ لیول کے جو ہو ان کا یہ فل ڈسکلوجر ان کا بھی ایک نجی چینل سے گہرا تعلق ہے، بالکل بتا دینا چاہیے۔ صحیح، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ بینگ اے کامن مین اسد میں، اور آپ جب ہم باہر گھومتے پھرتے ہیں اور خود فیس بھی کرتے ہیں تو میرے خیال میں چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ بڑی سٹریس والی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تک معیشت سنبھل نہیں پائی، لوگوں کے لیے مشکلات بڑھی ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، انفلیشن اپنے پچھلے 15-20 سال کے اپنے ہائیسٹ ریٹ پہ ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ساتھ میں ہم اس پہ کوئی شک نہیں کر رہے کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے بڑا کلیئر ہے، پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس دیں تاکہ ہمیں بیرونی قرضے نہ لینے پڑیں۔ آج بھی ڈیووس میں جب گئے ہیں 3 دن 4 دن یہی رونا روتے رہے ہیں کہ اگر آپ کا ریونیو کا میجر پورشن بیرونی قرضوں کی ادائیگی پہ بھی خرچ ہوگا تو پھر آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ ہے، آج بھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا آٹو انڈسٹری کے متعلق تھی اسد، جس میں کہا گیا ہے کہ اب بڑا ڈکلائن آ گیا، اب گاڑیاں بک نہیں رہیں، لیکن ساتھ میں جو اسٹیٹسٹکس وہاں پہ پرووائڈ کیے گئے تھے، حالت یہ تھی کہ جو اس سے پہلے بائر تھے اس میں سے 50% نان فائلر تھے، گویا کہ وہ لوگ گاڑیاں خریدتے تھے جو ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے فائلر کے طور پہ ایف بی آر کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ بھی نہیں کرایا ہوتا۔ تو اگر ملک کے اندر یہ صورتحال ہو کہ اتنی بڑی تعداد لمبے چوڑے پیسے وہ بنا رہے ہوں بٹ اسٹیٹ کو کچھ بھی نہ دے رہے ہوں، تو یہ تو میرے خیال میں خود ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے نا، ہمیں خان صاحب کے نیریٹو کو ایک سائڈ پہ رکھیں، بٹ دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان کے ماڈل کو سٹڈی تو کریں، اور بزنس کمیونٹی کو ان پڑھ لوگ تو نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں دنیا کو سٹڈی کریں جناب۔ اور مجھے بہت زیادہ ہمدردی ہے کہ آپ کے سارے انڈسٹریل یونٹ بند ہو رہے ہیں، وہ لوگ بھی بے روزگار ہو رہے ہیں، لیکن ان انڈسٹریز کے جو بڑے بڑے مالک ہیں، بڑے بڑے سیٹ ہیں، ان کو بھی شاید بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم اب ان انڈسٹریز کو ریشنلائز کس طرح کریں۔ آٹو انڈسٹری جناب آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں انہوں نے کس طرح کا کام یہاں کیا ہے، ان کے سیفٹی سٹینڈرڈز کس طرح کے ہیں۔ یہاں جب آپ کار کریشز بھی دیکھیں تو اس میں کیا ایئر بیگ ڈپلوائے ہوتے ہیں، جو گاڑی کا معیار ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے جو پروڈکشن سٹینڈرڈز ہیں وہ کیا ریشنلائز ہوئے ہوتے ہیں، اور آپس میں بیٹھ کے آپ نے سارا کچھ فکس کیا ہوتا ہے۔ یہاں
جو ڈاؤن کی قیمت ہے جناب، آپ ایک طویل فہرست آپ کو مل جائے گی کہ آٹو انڈسٹری نے کس طرح یہاں کنزیومر کا بالکل زندگی اس کی تباہ کی ہے. تو نہ صرف آپ کو ایک بصیرت والی انڈسٹریل پالیسی چاہیے، آٹو انڈسٹری جیسے کارٹیلز کو بھی سدھرنا ہوگا، ان کو درست کرنا ہوگا، اس حکومت کو درست کرنا ہوگا. اور جو آخری بات ہے جناب، جب تک آپ اکانومی کو اس طرح سٹیمیولیٹ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال دیکھنے کو ملے گا. صحیح کہتے ہیں؟ بالکل ایسا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے جو پچھلے دنوں چینی اور آٹے کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کو لے کے جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا کردار ہے، یقینی طور پہ وہ کیسا ادارہ ہے جس کو آپ امپاور کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں، انہیں آپ کہیں کہ آپ کارٹلز کو ایکسپوز کریں، ان کو آپ فائن کریں، تاکہ یہ جو گجارہ داری چل رہی ہے اس ملک کے اندر، ذخیرہ اندوزی ہے وہ چل رہی ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بنیادی طور پر تو یہی کام ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ جنرل ایوب کے زمانے میں لوگوں کو اس قدر اختیار تھا اسد کہ ماچس کی ڈبیا کو یوں کھول کے، اور کسی بھی آپ بازار میں گئے اور کسی نے اگر ایک مقرر نرخ سے اوپر چیزیں بیچ رہے تو اسی ماچس کی ڈبیا کے اوپر آپ نے اس کو فائن کیا ہے، اور وہ فائن اس کو پے کرنا پڑتا تھا. لمبا چوڑا کوئی حساب نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے عدالتوں میں جانا ہے اور چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. تو اگر اس طرح کا آپ کوئی ڈیزائن لے کے آئیں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، میں کوئی 2 نمبری کر رہا ہوں، تو پھر میرے لیے ایک تو یہ کہ زیرو ٹالرنس ہے، اور مجھے فوری طور پہ پکڑا جائے گا اور مجھے سزا بھی فوری ملے گی، تو تب جا کے چیزیں ٹھیک ہوں گی. ورنہ شہر کے اندر ذخیرہ اندوز بیٹھے ہیں، ایک کنٹرولڈ سپلائی مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر پرائس کو انہوں نے سٹیبل کیا اپنے حساب سے. گویا کہ اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹماٹر 300 روپے کلو بکے گا تو یہ ان کی منشا ہے. اگر سپلائی چین ٹھیک بھی ہو گئی ہے اس کے باوجود قیمتوں کو نیچے نہیں آنے دیں گے. اور آٹے اور چینی کی بھی صورتحال یہی ہے. اگرچہ کل میں سن رہا تھا شیخ رشید صاحب کو کہ بھائی آٹا گندم وافر مقدار میں پڑی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اگر امپورٹ نہ بھی کی جائے تو مارچ تک اپریل تک معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کیا وہی جو کارٹلز ہیں، وہی جو ذخیرہ اندوز ہیں، وہی سارے مل کے انہوں نے کہا کہ ایک اچھا موقع ملا ہے، اب 10 روپے 15 روپے اوپر چلا گیا تو اس کو نیچے نہیں آنے دینا. اچھا، اور جناب اسی شو پہ ہم مسرت چیمہ صاحبہ سے بات کر رہے تھے. یہ ایک پی ٹی آئی کا کور نیریٹو ہے کہ جی یہ شارٹیج تو ہے ہی نہیں، پنجاب میں آٹا ہی آٹا ہے، ہر جگہ جائیں. لیکن ٹھیک ہے، آپ درست کہتے ہیں، شارٹیج کی اس طرح خبر چلانا شاید بہت زیادہ، وہ بار بار کہہ رہے تھے میڈیا نے بہت غیر ذمہ دار کردار ادا کیا. لیکن کچھ ماہ پہلے جب آپ کی اپنی ہی ایگریکلچر کمیٹیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس تمام آٹا کا جو بمپر ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے، اتنے زیادہ ہزاروں ٹن آپ نے باہر بھیجے، اس کے بعد یہاں ہی سارا ایشو ہوا، پھر آپ کہنا شروع ہو گئے کہ جی کچھ فلاور ملر ہیں جو قصوروار ہیں اور کچھ ہماری اپنی طرف سے بھی غلطی ہو گئی. لیکن وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا اور پھر اسی سانس میں یہ بھی کہا کہ چینی کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اننیسیسری تھا. ٹھیک، اننیسیسری یعنی ضرورت سے زیادہ. لیکن اس میں تو ایک اور کہانی بھی ہے نا سر. دیکھیں بڑا ظلم ہے اور بڑے سالہ سال سے چل رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہی لوگ کہ جو شوگر انڈسٹری کو چلا رہے ہیں وہی پالیسی میکرز ہیں. اب حالت یہ ہے کہ آپ پاکستان کی گویا کہ ملک کی ضروریات سے زیادہ چینی ایک تو پیدا کرتے ہیں. اچھا، یہ کراپ یہ کتنا پروڈکٹیو کراپ ہے جناب؟ اور یہ پانی کتنا زیادہ چوستا ہے؟ واٹر سٹریس ملک ہے، آپ واٹر سٹریس کنٹری ہے، اس کے اندر آپ نے اس طرح کی آپ نے فصلیں کاشت کر رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ. تو میرا خیال میں تو یہ ہے، اور اس سے بڑھ کے جرم کیا ہو رہا ہے. حالت یہ ہے کہ یہ انڈسٹری ایکسیسو پروڈکشن کرتی ہے، بالکل، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ جی اب سبسڈی دیں تاکہ اس شوگر کو ہم بیرون ملک بھیجیں. تو گویا پڑوس میں بھارت کے لوگ، تھائی لینڈ کے لوگ یا کسی اور ملک کے لوگ 30 ارب روپے کی سبسڈی گورنمنٹ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے دیتی ہے اس انڈسٹری کو، اور سستی چینی جو ہے وہ بھارت میں، تھائی لینڈ میں یا کہیں اور پی جا رہی ہوتی ہے، اور اس سے بھی اس کی قیمت ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی بڑی بات جناب یہی کہ آپ نے جتنا زیادہ گراؤنڈ استعمال کیا ہوا ہے اس کراپ کے کلٹیویشن کے لیے، اگر اس سے زیادہ پروڈکٹیو کراپ کو آپ لگا دیتے تو آپ کی معیشت کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا. بالکل، کسی زمانے میں کاٹن کہا جاتا تھا، کاٹن کہا جاتا تھا، بالکل ایسے کہا جاتا تھا. اب تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کاٹن امپورٹ ہو رہی ہے، حالت ہے ہماری. تو خدا کا واسطہ یہ وہ ایریاز ہیں جن کو، اور میرے خیال میں جہانگیر ترین صاحب کو لے کے تو آئے ہیں، لیکن اکین وہ کہتے ہیں کہ مفادات کا تضاد ہے. پھر میرے خیال میں ایک طرف انڈسٹری بھی چلا رہا ہے، دوسری طرف وہ پالیسیز بھی دے رہے ہیں. اگر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ویژن کے تحت اس ملک کو بدلنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور کشکول کو ہمیشہ کے لیے توڑ کے
تو کہیں اتنا نیچے دفنا دینا ہے کہ پھر نظر نہ آئے ہمیں، تو پھر اس کے لیے اتنے بڑے آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے اور اپنے مفادات کو بھی آپ کو پھر سیکریفائز کرنا پڑے گا، ورنہ چیزیں نہیں بدلنے والی ہیں سر۔ بالکل ٹھیک سر۔ اور ساتھ میں جو اب پی ٹی آئی کے جو اپنے امیدوار ہیں جب بائی الیکشن سے گزرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اور یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں سب سے بڑا ایشو مہنگائی ہے۔ اب آپ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افسران کہہ رہے ہیں کہ معیشت استحکام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی میں اب زیادہ اضافہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس کو جناب کس طرح دیکھتے ہیں، اور اب وہ کون سا پوائنٹ ہے جس کو پار کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ مسائل وراثت میں نہیں ملے، یہ دیکھتے ہوئے کہ جب آپ 2018 میں آئے تھے تو معیشت کا برا حال تھا، اور اس میں جو آپ نے پیک کیا ہوا تھا 60 پہ رکھا ہوا تھا، 100 پہ رکھا ہوا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ڈارازم ہے یا نونازم ہے یا جو بھی ہے، اس کو سنبھال کے اب پی ٹی آئی کو کب کہہ سکیں گے کہ جناب اب آپ لوگ آ گئے ہیں، اب آپ ایک پوائنٹ کے بعد خود ذمہ داری آپ کو لینی ہوگی اس معیشت کی؟ سر میرا خیال میں اب یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں وقت نہیں مل پایا۔ میرا خیال میں 16-18 مہینے بڑا وقت ہوتا ہے جس میں آپ کم از کم اتنا تو ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی کلیئرٹی آ گئی ہے۔ 1.5 سال کافی ہے؟ 1.5 سال میں نہیں، 1.5 سال کے والے سے جو میں بات اگلی کرنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اتنا سوال تو پوچھا جا سکتا ہے نا، ہم ریزلٹس کی بات ابھی نہیں کر رہے۔ پالیسی ڈائریکشن کیا ہے؟ پالیسی ڈائریکشن کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا تو پھر آپ کی پرفارمنس کے اوپر ہم ضرور سوال اٹھائیں گے۔ اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو پھر میرا خیال میں اب اگلا مرحلہ ایگزیکیوشن کا ہے۔ آپ کیا اس طرف جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کو لے کے؟ کیا وہ ادارے ہیں کہ جو ریاست کے اوپر سالہ سال سے ایک لائبلٹی بنے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا بوجھ ہے، کیا آپ ان سے جان چھڑانے جا رہے ہیں، یا کل کو یونین والے پھر سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر آپ نو کر کے تو پیچھے آ جائیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے جس طرح چل رہا ہے ویسے چلنے دیا جائے؟ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت ساری ایسی امپورٹس ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، ان کو بین کرنا چاہیے، اور اگر ملک کی اشرافیہ وہ زیادہ تر وہ چیزیں یوز کر رہی ہے، تو کیا آپ کرنے جا رہے ہیں، یا پھر وہی لوگ آپ کے ساتھ کہیں پالیسی میکنگ میں شامل ہیں اور آپ پہ دباؤ ڈالیں گے تو آپ پھر سوری کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اگر یہ کرنا ہے تو پھر نہیں بدلنے والا، تو میرا خیال میں آپ کو بہت سارے اپنے دوستوں کی ناراضگی بھی مول لینی پڑے گی، کیونکہ قوم نے، عوام نے، عام آدمی نے اپنی قربانی دے دی ہے، انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب بڑے بڑے مافیاز کو شکست دینے کا وقت آ گیا ہے، اور بولڈ سٹیپ لیں۔ اگر آپ نہیں کرتے، کمپرومائز میں جاتے ہیں، تو پھر دیکھیے آپ کا بھی حشر وہی ہوگا جس سے پہلے لوگوں جو باقی سیاسی جماعتوں کا تھا۔ اور اسی موضوع آئیں گے اگلے حصے میں، مسلم لیگ نواز یعنی وہی جماعت جو بار بار اپنے ہی بیانیے کو مسترد کرتی ہے، کیا کچھ نئے اقدامات لے رہی ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات کریں گے اسی جماعت کی جو اپنے ہی بیانیے کو بار بار مسترد کرتی ہے۔ مسلم لیگ نواز نے اپنے لیڈران کو لندن طلب کر لیا اور وہاں اب ایک نیا لاہ عمل طے کر رہے ہیں۔ بار بار ان ہاؤس چینج کے نعرے لگ رہے ہیں، ان میں کتنا زیادہ وزن ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب کی ذرا بات سن لیتے ہیں۔ پولیٹیکل الائنسز بنتے اور بگڑتے دیر نہیں لگتی۔ اگر پی ایم ایل کیو کے ساتھ کوئی ہماری بات چیت کسی وقت مستقبل میں چلتی ہے یا کوئی ایسی کوئی شروعات ہوتی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی پولیٹیکلی امپاسبل بات ہے۔ یہ اٹ از ود ان دا ریلم آف پاسبلٹی کہ پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این میں جو ہے وہ اشتراک جو ہے کسی آنے والے وقتوں میں، مطلب کہ اب چودھریز ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں پی ایم ایل این نواز کے لیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ چکا ہے اوور لاسٹ 20 ایئرز جو ہے، اور اس میں میں پھر کہوں گا کہ یہ اٹ از اے پاسبلٹی اینڈ بوتھ دا پارٹیز کین سارٹ اٹ آؤٹ۔ جناب بہت کچھ ہوا پچھلے 20 سال میں اور بہت کچھ ہم نے دیکھا، لیکن اب آگے بڑھتے ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب سے، چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جناب جب میاں صاحب، شہباز شریف صاحب 2013 میں کامیاب ہوئے تھے تو بیلکنی پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ بیٹ کے ساتھ تو ایسا ویسا ہو گیا اور سائیکل کو بھی ہم نے اس طرح کر دیا، یعنی پی ایم ایل کیو کو زیادہ انہوں نے اہمیت دی تھی تب، کیونکہ تب غصہ زیادہ میرے خیال سے چودھریوں کے خلاف تھا، پی ایم ایل کیو کے خلاف تھا۔
پی ٹی آئی کے نسبت کچھ چیزیں دل سے نکالنے دیر لگ جاتی ہے. لیکن ادھر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اب آنے کو تیار ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ بس ایک تو بڑا ویسے عجیب لگتا ہے کہ اس ملک کے بیچارے لوگوں کے لیے جو غور و فکر ہے وہ لندن کے بڑے گرم اور نرم ماحول میں ہو رہا ہے, تو رانوش جوس میں ہو رہا ہے, ماروش تو یہ ایک تو یہ بڑا میرے لیے بڑا عجیب ہے کہ اس کے لیے غور و فکر کے لیے لندن جانا پڑ رہا ہے, اور پاکستان کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے غور و فکر کیا جائے. ویسے شرازی صاحب ڈیولز ایڈوکیٹ جناب, اگر آپ ایک بہت سیریس النس کے شکار ہوئے ہوئے ہیں, اور یہ میں حسین نواز صاحب کے ہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں, ہوا خوری کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے اور ان بڑے بڑے گھروں میں بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں پالیسی ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں, تو تب ہم تھوڑا سا ان کو جگہ دے سکتے ہیں, گنجائش دے سکتے ہیں ایسی چیزوں کی؟ میرا تو نہیں خیال. چاہتے کیا ہیں شرازی صاحب, کیا چاہتے ہیں؟ نہیں پتہ نہیں, اب تو خیر پلیٹلیٹس کی کہانی بھی نہیں, کافی دنوں سے نہیں سنی. ریڈیو سائلنس جناب, ٹھیک ہو گئے ہیں, پتہ چلا کہ ٹھیک ہو گئے یا ابھی بھی نیچے ہیں, اور وہ ریکوائرڈ ابھی تک لیول نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے ان کی سرجری ہو سکے. بہرحال یہ تو خیر پنجاب کی حکومت جانے, ان کی وزیر صحت جانے, اور اس کے بعد عدالتیں جانے, اس معاملے میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کرتے. لیکن میرا خیال میں یہ جو ایک تھوڑا بہت ڈسٹربنس آئی ہے گورنمنٹ کیمپس کے اندر, اور اتحادی تھوڑے بہت ہلے ہیں جی, تو اس ہلنے جلنے نے باقیوں کے لیے اپرچونٹی تو پیدا کر دی ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے 10 سال مسلسل پنجاب کے اندر اقتدار کے مزے نون لیگ نے لیے ہیں, مرکز میں بھی 5 سال پھر ہو رہی ہے ان کی حکومت, تو ظاہر سی بات وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اپرچونٹی بننے جا رہی ہے, تو کیوں نہ اس کو گریب کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو اور سویلین سپریمیسی, جمہوریت کی مضبوطی, پھر اس کے بعد جو ملٹری ایکٹ میں ترمیم جو ہوئی ہے اس حوالے سے جو انہوں نے ایک اپنا رول اڈاپٹ کیا ہے, میرا خیال میں وہ بھی ایک ضرورت کے تحت تھا. ان کا خیال تھا کہ کچھ ایسی میسیجنگ کی جائے کہ ہم اب بدل گئے ہیں, ہم پرانے ہو گئے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو بڑا مزہ آئے گا. ہم وہی مسلم لیگ ہیں 1985 والی, تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. تو اب کوشش تو ہو رہی ہے, لیکن میرا خیال میں اگین اس موو کو دیکھتے ہوئے خود خان صاحب کو بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو کچھ ڈسٹربنس ہے, کچھ کے جائز اور کچھ کے ناجائز گرے ہیں, میرے خیال میں ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے اتحادی جماعتوں کا. خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھل کے بات کرنی چاہیے. انہوں نے بتانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جب ہم اس اتحاد میں گئے تھے تو ایک ہمارا ایک ویژن تھا, اس ویژن کو اس وقت آپ نے بھی لبیک کہا تھا اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. مشکلات ضرور آئی ہیں, بٹ جو آپ کے جینوئن پرابلمز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ جو غیر ضروری باتیں ہیں وہ بجائے میڈیا پہ جا کے کرنے کی, وہ آپس میں بیٹھ کے ہم بات اگر ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سی پی سی کریں, تو میرے خیال میں کولیشن پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, جس کے اندر خان صاحب کو چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے کوئی جو ایک پرابلمز آئی ہیں, کوئی ایک جو ان کی جو ایک پرواز تھوڑی سی ان ایون ہوئی ہے, اس کا کوئی فائدہ کوئی اور لوگ نہ اٹھا لیں. کیونکہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جو تھوڑی سی بریجز بنتی ہیں وہ بعد میں وائڈ ہوتی جاتی ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اتحادی جو ناراضگی بھی چھوٹی موٹی ہیں بعد میں آگے جا کے بڑی گہری ہو جائیں, جو پھر واپسی کے راستے بھی بند ہو جائیں. لیکن بہتر ہوگا. ہم نے اس دن یہی ڈسکشن کی تھی کہ اگر آپ کے جو گزارشات ہیں یا جو آپ چاہ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ مجھے آپ ایک اور وزارت دے دیں. مسلم لیگ کاف نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے بھی کچھ رکھی تھیں کہ ہمیں آپ ڈیپیوٹی وزیر اعظم بنا دیں, حالانکہ ایسی پوسٹ کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک ان کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے جس کے کوئی اختیارات بھی نہیں درج ہوئے ہوئے. اگر وہ اس ٹائم پہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ دے دیں, یہ وزارت چاہیے, ان نشستوں کو یہ اہمیت دینی چاہیے, پھر فنڈز کا بھی سارا ایشو بن جاتا ہے, کیا ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال. اس حوالے سے تو بیٹھ کے اگر گفتگو کی جائے تو لوگوں کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے اور کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن اگین کچھ پرابلمز ایسے ضرور ہوں گے کہ جن کو دیکھنا چاہیے اور ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ سیاسی لوگ اگر کچھ بات کرتے ہیں تو ساری کی ساری اللاجیکل ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں ہوگا کہ جہاں پہ, اور پھر مور امپورٹنٹلی اسد میرے خیال میں آپ چیزوں کو بدلنا چاہ رہے ہیں تو گریجولی بدلیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو پچھلے 40-50 سال سے جو عادت پڑی ہوئی ہے چیزوں کی وہ دھیرے دھیرے جائے گی, فوراً نہیں جا سکتی. تو میرا خیال میں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کم از کم اتنی سپیس دی ہوئی ہے کہ ان کے اتحادی کھل کے گفتگو کرتے ہیں, ان کے خلاف بھی کریں جس کو سہا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ پارٹی کے اندر سے لوگ, فواد چودھری صاحب نے اگر ایک پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے
تو ایسا نہیں ہوا کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہو، ان کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی ہو یا ان سے وزارت واپس لی گئی ہو. لیکن چوہان صاحب لیکن چوہان صاحب کا ایشو کچھ اور تھا. چوہان صاحب نے وہ ایک کمیونٹی کے بارے میں، ایک ریلیجن کے بارے میں آپ نہیں میں کہہ رہا ہوں جناب اس سلسلے میں فواد چودھری صاحب کے جواب میں جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہرگز نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال میں اتنی سپیس اگر پارٹی کا ہیڈ کسی کو دے رہا ہے اور اگر پارٹی کا ہیڈ اس طرح کی گفتگو نہیں کر رہا، ماضی میں آپ نے دیکھا ہے پرویز رشید ہو، مشاہد اللہ ہو یا اس طرح کے باقی لوگ تھے، ان لوگوں کی جنہوں نے پارٹی قیادت سے ہٹ کے کوئی لائن لی یا ان سے پوچھے بغیر کو گفتگو کی، ان کی رکنیت معطل بھی ہوئی، ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہوئے، ان سے وزارتیں بھی لی گئیں. تو میرے خیال میں اس حوالے سے خود پی ٹی آئی کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، پھر پارٹی کے اندر بھی لوگ جو فیاض الحسن چوہان کی آپ نے بات کی، بالکل یہ تاثر آپ کیوں دے رہے ہیں کہ گروہ بندی ہو گئی ہے، پارٹی کے اندر لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ جب پارٹی کا ہٹ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا تو پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن پرابلم یہ ہے نا اسد کہ یہاں پہ وہ معذرت کے ساتھ جو نمبر بنانے والی کہانی ہے نا، کہ شاید آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی میں آپ کا سب سے بڑا وفادار ہوں اور جو آپ کے خلاف بولے گا وہ پارٹی کے اندر ہو یا پارٹی کے باہر ہو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جمہوری کلچر ہے یہی کہ جس کے اندر آپ سب لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی دیں، کھل کے بات کریں، اور اگر ان کی گفتگو کے اندر کوئی لاجک ہے تو اس کو اکارڈنگلی ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے اور یہ بات جناب ہمیں سمجھ آنی چاہیے. میرے خیال سے 18ویں ترمیم کی جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی آپ کے اسمبلی کے اراکین ہیں اگر وہ آئین میں ترمیم جو آتی ہے اس سے اختلاف کریں تو آپ ان کی رکنیت کو بھی معطل کر سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں ان کو. تو آپ اسمبلی سے بھی آلموسٹ ایک طرح سے فارغ ہی آپ کر رہے ہیں. تو جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں ان کو جمہوری رویہ اپنانا چاہیے، جو کہ یہاں نظر نہیں آ رہا. جو آپ کے پی ٹی آئی والوں کو جب سوال کیا جاتا ہے کہ جی گروہ بندی ہو رہی ہے، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے دوسرا آدمی یہ کہہ رہا ہے، تو وہ پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی کچھ ٹائم ہوا ہے، کئی لوگ مختلف سیاسی جماعتوں سے آئے ہیں، ان کو تھوڑا سا وقت لگے گا آپس میں بیٹھنے کا، جیلن ہونے میں. لیکن اگر اختلاف رائے ہے تو یہ چیز اچھی ہے. میں تو سمجھتا ہوں اگر فواد چودھری صاحب بزدار صاحب کی کارکردگی سے ناخوش ہیں اور اتنے ناخوش ہیں کہ اس بات کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں تو سیاسی جماعتوں میں اس طرح کے کلچر کو انکریج کرنا چاہیے. اس حد تک نہیں کہ وہ آپ کو ڈی لیجیٹمائز کریں، ہٹانے کی کوشش کریں، فارورڈ بلاکس بنائیں، اس کی بھی اٹس اے فائن لائن. لیکن اس حد تک آپ کو جس طرح آپ نے کہا آزادی اظہار رائے پوری طور پہ ہونی چاہیے فار دا بیٹرمنٹ. وہ تو ہے نا بنیادی طور پہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے پیچھے یہ کوئی میلافائڈی نہیں ہونی چاہیے، میلافائڈی نہیں ہونا چاہیے. اس کے پیچھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو گرانے جا رہے ہیں. اسی پہ وقفہ لیں گے، اس میں گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے آزادی مارچ کے بعد اب ایک تحفظ پاکستان تحریک کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ یہ ہم مارچ کے مہینے میں کریں گے. یاد رہے کہ جب فضل الرحمان صاحب نے اپنے پچھلے مارچ کے بلکہ جب نہیں میں تو صرف ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ مارچ میں انہوں نے مارچ کرنا تھا اس لیے میں کنفیوز ہو رہا تھا. جب انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے اکتوبر میں مارچ کریں گے تو تب بھی ساری جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے کہا تھا ابھی نہیں، ٹھہر جائیں ذرا. پھر اسی مارچ پہ اب آ گئے، اب مارچ پہ آتے ہیں جناب. لیکن ادھر فضل الرحمان صاحب نے از خود نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ جی نہ تو پیپلز پارٹی نہ تو مسلم لیگ نواز اس جماعت میں ہوں گے. اور اب جناب جو الائنس ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی JUIF پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور آفتاب شرپاؤ صاحب کی QWP پر مشتمل ہے. تو یہ ایک گرینڈ الائنس ہے جناب. شرپاؤ صاحب کی مجھے پوزیشن آئی تھنک وہ اس کے خلاف نہیں تھے، لیکن جہاں تک پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے تو یہ وہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا سب سے بنیادی کردار پچھلے دور کی قانون سازی میں تھا. وہ تھا کہ کسی طرح سے فاٹا ریفارمز نہ ہو اور کسی طرح سے فاٹا کے شہریوں کو پوری طور پہ فرینچائز نہ کیا جائے. تو جناب یہی وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پاکستان کی تحفظ کرنی ہے. شاید اس کا فاٹا ریفارم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بحیثیت متبادل جناب یہ مجھے بات ہمیشہ سے عجیب لگی ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈیموکریسی کے
ایک بہت بڑے ٹارچ بیرر ہیں. یہ تضاد مجھے سمجھ نہیں آئی زیادہ. بس تھوڑا سا اب یہ بھی دیکھیں نا یار کہ اب مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو تو انہوں نے بار بار دوستی کے ہاتھ بڑھائے. زرداری صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ جو ینگ پارلیمنٹیرین آپ کے ہیں اگر ان کی ٹریننگ بھی کرنی ہے یاد ہوگا انہوں نے اسپیچ دی تھی. جی جی. تو جب اتنا پھر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی گالف برانچ صاحب کی طرف بڑھائی تھی کہ یار دوستی کرتے ہیں, آپ کو 5 سال دیتے ہیں, آپ جو کرنا چاہیں کریں. بٹ میرا خیال میں وہاں سے وہ عزت نہیں مل پائی انہیں. تو پھر یہی کہنا پڑا کہ جو اس وقت مولانا صاحب سڑکوں پہ آ رہے ہیں جمہوریت کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں, اور اس سے بڑے جمہوریت کے دائی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بعد میں ان کو بھی انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا جی. اور بیچارے 13 دن دھرنا کرنے کے بعد ان کو واپس جانا پڑا. اگرچہ اعلانات بہت بڑے تھے کہ اب پورا پاکستان بند ہوگا, لیکن کچھ نہ ہوا. اب نیا اعلان سامنے آ گیا ہے, اور وہ جو رہبر کمیٹی تھی میرے خیال میں وہ بھی لگتا ہے کہ اب تحریک ہوگی ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں اکیلا رہبر کافی ہوں, میں ہی ڈیسائیڈ کروں گا. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو دیگر جماعتیں ان کو اس وقت بھی مشورہ دے رہی تھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ ٹھہر جائیں, کیونکہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت کو ابھی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا. اگر آپ یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ناکام ہو گئی ہے 6-8 ماہ کے بعد, تو لوگ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ وقت تو دیں. آپ لوگوں کو 5-5, 10 سال ملے ہیں, اگر اس دوران مسائل حل نہیں ہوئے اور پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ جادو کی چھڑی لے کے آئے ہیں, گھماتے جائیں گے, 18 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ختم ہو جائے گا, بیرون ملک کے جو 80-90 ارب کے 100 ارب کے قرضے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اکانومی معیشت بھی چل پڑے گی. تو یہ نہیں ہو سکتا. بٹ کیونکہ وہ فش آؤٹ آف واٹر والی کہانی تھی, جی جی, کیونکہ مولانا صاحب پارلیمان سے باہر بیٹھے تھے اور یہ زندگی میں پہلا تجربہ تھا, بڑا ہی کوئی کڑا تجربہ تھا ان کا, تلخ تجربہ تھا, تو وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. تو میرے خیال میں اس کو لے کر انہوں نے کہا جی میں تو آ رہا ہوں, تو آپ جو بھی کرنا ہے کر لیں. وہ نہیں ہو سکا. اس وقت جو اپوزیشن کا مشورہ تھا کہ مارچ تک انتظار کریں. اب اگرچہ وہ مارچ میں آ رہے ہیں, لیکن دیگر جماعتیں اپنی پوزیشن لے چکی ہیں. JUIF بہت بری طرح وائپ آؤٹ ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں. ساتھ میں عوامی نیشنل پارٹی بھی, جو پرانی سیاسی جماعتیں جو بہت دیر سے وہاں مقبول تھیں, ان کو اس بار کافی بڑی ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا بہت دیر بعد, بلکہ کچھ دہائیوں بعد, فضل الرحمان صاحب منسٹرز آن کلیو سے ذرا دور ہیں. تو اس سے میرے خیال سے ان کا جو رویہ رہا ہے زیادہ جارحانہ رہا ہے. اور جو بات تھوڑی سی عجیب ہے وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے سیاسی کریڈینشلز کو کوئی آدمی ڈاؤٹ نہیں کرتا. بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. اور جب آزادی مارچ بھی ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ کئی تجزیہ کار فضل الرحمان صاحب کے ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے تھے کہ نہیں, اس میں بھی کچھ ہے, اس میں بھی کوئی لاجک ہے, ہمیں ابھی کوئی بہت بڑا پلان نظر آئے گا. وہ کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں تھا. انفیکٹ میں تو کہوں گا کہ ان کی مزاج کبھی احتجاجی سیاست کا رہا ہی نہیں رہا. وہ ہمیشہ کو شیئرر رہے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ, چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہو, مشرف صاحب کے ساتھ ہو, مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہو. جناب وہ تو ان کے ساتھ بھی شاید بننا چاہ رہے تھے, لیکن خان صاحب ایکسٹریم پوزیشن لے چکے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو بار بار کہا بھی گیا تھا کہ جو ریلیجیس کارڈ ہے اس کو یوز استعمال نہ کریں. میرے خیال میں اب بھی سیاسی جماعتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو مین سٹریم کی ہیں, وہ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ. ان کو خدشہ یہی ہے کہ اگر پھر پلیٹ فارم ان کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر یہ اس کا استعمال کریں گے کہ جو اس ملک کے لیے بہرحال ٹھیک نہیں ہے. صحیح کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں جناب. لیکن اب گوئنگ فارورڈ جب مارچ میں آپ یہ جلسہ کریں گے تو اس میں بھی کیا ہمیں وہی مباحثہ سننے کو ملے گا جو اکتوبر نومبر میں ہم سن رہے تھے کہ فضل الرحمان صاحب آ گئے, حکومت غیر مستحکم ہو جائے گی, گر جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس کو آپ کسی سنجیدہ طریقے سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟ اس وقت بھی جو ان کی گفتگو تھی, جو ان کی تقاریر تھی, ان کے اندر مجھے تو لاجک نظر نہیں آئی. اسد مجھے میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مہنگائی سے ملک کی سلامتی کو کیسے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پھر یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دینا کہ تحریک انصاف کی حکومت کشمیر کا سودا کر چکی ہے, بھئی ہر فورم پہ آپ کے ملک کا پرائم منسٹر اتنی ایگریسو پوزیشن لے رہا ہے انڈیا کے خلاف, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس طرح کا ایک میچ فکسنگ ہے. اس میں ایک اور بھی نقطہ ہے شرازی صاحب کے, جب آپ کسی اور کو کشمیر پالیسی کا قصوروار اٹھائیں گے تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین اس فہرست میں کوئی نمبر 2 نمبر 3 پہ ایٹ لیسٹ ہوں گے. تو ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ کشمیر میں کیا کچھ کیا. یہ وہی کمیٹی ہے جو بیٹھی ہوئی تھی جب آپ نے خصوصی انوائس کا پلان بنایا تھا کہ وہ دنیا کے 4 کونوں جائیں اور وہاں کشمیر کا جھنڈا لہرائیں, اور اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ محبوبہ مفتی کا
نام کہ محبوبہ مفتی تھیں کون. بالکل. تو یہ سارا کچھ آپ کو سامنے رکھنا چاہیے. اس طرح شاید آپ کو فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنی چاہیے. بہتر یہ ہے کشمیر کے حوالے سے، اور حکومت وقت کا یہ میرے خیال سے ایک میچور سٹینڈ تھا، انہوں نے کہا تھا ہمیں بتائیں. بالکل. اور حزب اختلاف کو کہا تھا ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پالیسی پرپوزلز دیں، شیڈو حکومت بنے تاکہ کچھ تعمیری اقدامات پر ڈسکشن ہو سکے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل یہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ 19 مارچ کو بھی جب وہ لاہور سے نکلیں گے تو کوئی لمبے چوڑے قافلے ان کے ساتھ ہرگز نہیں ہوں گے، بلکہ اکیلے ہی ہوں گے، اور دیگر جماعتیں اعتراض ہی کریں گی، کیونکہ اگین ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا مجھے تو معذرت کے ساتھ نہ تو پرو ڈیموکریسی لگ رہا ہے، اور نہ اس کے اندر وہ اسٹرانگ لاجک ہے جس کو لے کے آپ لوگوں کو بھی گھروں سے نکلنے پہ مجبور کریں، اور دیگر جماعتوں کو بھی کہیں کہ میرا جو ایک تحریکی سلوگن ہے وہ اتنا کیچی ہے کہ آپ بھی مجبور ہو کہ میرے کنٹینر پہ آئیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہے. بالکل ٹھیک. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا. مجھے افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.